الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں۔ پھر سے ایک اور مرتبہ میں سارے ویورز کا استقبال کرتا ہوں اس تجوید سیریز میں۔ آج الحمدللہ ہمارا سیکنڈ ویڈیو چل رہا ہے، اور سیکنڈ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کوئک ریکیپ لینا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں کن کن باتوں کے بارے میں جانا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے پہلے ویڈیو میں تجوید کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اس کے بارے میں جانا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے جانا کہ تجوید کا لٹرل میننگ کیا ہے، لینگویج میں تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ہم نے جانا کہ لینگویج میں تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین کرنا، کسی بھی کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنا، ڈوئنگ سم تھنگ ان دا بیسٹ مینر، یہ ہوتا ہے تجوید کا لٹرل میننگ، لینگویج والا میننگ۔ اب تجوید کا جو اپلائیڈ ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا، اور اپلائیڈ ڈیفینیشن یہ ہے هو اخراج كل حرف من مخرجه واعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات۔ یہ عربی ڈیفینیشن ہے، اس کا اردو میں آپ کے سامنے میننگ میں رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے یعنی اس کے نکلنے کی جگہ سے صحیح طرح سے پروناؤنس کرنا، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی کے اندر جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے اپنے اپنے صفات ہیں، they have their own characteristics۔ تو اب یہ جو صفات ہیں، یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں عربک لیٹرز کے، ان کیریکٹرسٹکس کو پورا کرتے ہوئے پروناؤنس کرنا، یہ بھی تجوید کے اندر شامل ہے۔ اب تیسری لاسٹ پوائنٹ تجوید کے اپلائیڈ ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر ہمیں لیٹرز کے الگ الگ ارینجمنٹ ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرف اس فلاں حرف کے بعد آ رہا ہے، الف جو ہے با کے بعد آ رہا ہے، تا کے بعد آ رہا ہے، اس طرح سے جو ڈیفرنٹ ارینجمنٹ ہیں لیٹرز کے، تو ان ارینجمنٹ کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ رولز نکلتے ہیں اس کو اپلائی کرنا، اور یہ جو رولز ہیں اس کو اسکالرز آف قراءہ نے لے ڈاؤن کیا ہے۔ تو ان رولنگز کو اپلائی کرنا یہ بھی تجوید کے اندر شامل ہے۔ تو مختصر طور پہ سب سے پہلی بات کہ مخرج پر ہمیں دھیان دینا ہے، تجوید کے اندر ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، ہر حرف کے جو صفات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، صفات کے ساتھ ہر حرف کو ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو رولنگز نکلتے ہیں الگ الگ ارینجمنٹ کی وجہ سے، حروف کے الگ الگ ارینجمنٹ کی وجہ سے جو رولنگز نکلتے ہیں ان رولنگز کو اپلائی کرنا، یہ تجوید کا اپلائیڈ ڈیفینیشن ہے۔ اب ایسے ہی ہم نے فرسٹ ویڈیو میں جانا تھا کہ تجوید سے قرآن کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کا ہم نے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن رکھا تھا آپ کے سامنے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتایا گیا تھا۔ ایسے ہی ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے یہ واجب چیز ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے پہلے ویڈیو میں یہ بھی جانا کہ تجوید کے فاؤنڈر کون ہیں، ہو فاؤنڈیڈ دا نالج آف تجوید۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا آنسر جاننا ہر اسٹوڈنٹ آف تجوید کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس نالج کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نالج کے فاؤنڈر ہیں۔ اور ہم نے ایسے ہی یہ بھی جانا کہ تجوید کو سیکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹھیک اسی طرح پڑھ پائیں گے، تجوید کو جاننے کے بعد ٹھیک اسی طرح پڑھ پائیں گے جس طرح سے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔
تجوید کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے تجوید کو سیکھنا ضروری ہے. ایسی تجوید کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو پروننسیشن میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم ان غلطیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ تھا مختصر ریکیپ، جس کے جو فرسٹ ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس کا یہ مختصر سا ریکیپ تھا. ایسے ہی ہم نے قرآن کے ورچوز کے بارے میں بھی جانا تھا کہ قرآن کس طرح سے عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ دس از دا گریٹسٹ بک اپون دا فیس آف دی ارتھ، اور اس کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا. اگر آپ کو پھر سے اسے ریویو کرنا ہے تو آپ فرسٹ ویڈیو کو ایک اور مرتبہ واچ کر سکتے ہیں. آج کے اس ویڈیو میں، سیکنڈ ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ واٹ آر دا پرنسپلس آف تجوید. کہ تجوید، یہ جو نالج ہے، یہ جو علم ہے، اس کے کیا کیا پرنسپلز ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ تجوید کے 4 پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا معرفت مخارج الحروف، نالج آف دا آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹرز. حرف کے جو مخارج ہیں، جہاں سے حرف نکلتے ہیں، ان کے بارے میں علم رکھنا، ان کو جاننا، یہ سب سے پہلا پرنسپل ہو گیا. دوسرا پرنسپل معرفت صفات الحروف، جو عربک میں لیٹرز ہیں، جو حروف ہیں، ان کے جو صفات ہیں ان کے بارے میں جانکاری رکھنا، ان کے بارے میں علم رکھنا، یہ سیکنڈ پرنسپل ہو گیا. تیسرا پرنسپل معرفت الاحکام التي تتغیر بسبب ترتیب الحروف، knowledge of what rules change in the letters due to the order of the letters. اب جیسے میں نے بتایا تھا پہلے ہی اپلائڈ ڈیفینیشن میں کہ اب قرآن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں الگ الگ ارینجمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس حرف کے بعد یہ حرف آ رہا ہے، اس حرف کے بعد یہ حرف آ رہا ہے. تو اس کے وجہ سے جو رولز نکل رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا، یہ تجوید کا تھرڈ پرنسپل ہے. اب جو فورتھ پرنسپل ہے وہ ہے ایکسرسائزنگ دا ٹنگ اینڈ اے لاٹ آف ریپیٹیشن. زبان کے ذریعے سے پریکٹس کرنا، مشق کرنا زیادہ سے زیادہ، اور بار بار اسے ریپیٹ کرنا. تو جس طرح سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے اور بلڈنگ کے فاؤنڈیشن پلرز ہوتے ہیں، تو اگر ہم تجوید کو ایک بلڈنگ کی طرح سمجھیں تو تجوید کے یہ جو فاؤنڈیشن پلرز ہیں وہ 4 ہیں. ان میں سب سے پہلا نالج آف دا آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹرز، نوئنگ دا مخارج، جو مخارج ہیں ان کے بارے میں جاننا. دوسرا صفات حروف جو ہیں ان کے بارے میں جاننا. تیسرا جو رولنگز نکلتے ہیں لیٹرز کے ڈیفرنٹ ارینجمنٹ کی وجہ سے، ان کے بارے میں جاننا. اور جو فورتھ فاؤنڈیشن پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ٹنگ کے ذریعے سے پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ مشق کریں. تو یہ جو ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں تجوید کے اندر. اگر ان میں سے ایک بھی آپ پلر کو نکال دیں گے، آپ تجوید کی جو بلڈنگ ہے اس کو کنسٹرکٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جان لینا. تو آئیے اب ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حروف ہیں، عربی کے جو حروف ہیں، اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے. اب انڈیا میں تو عام طور سے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ٹریڈیشنل طور پہ پڑھایا جاتا ہے انڈیا میں، وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں: الف، بے، تے، ثے، جیم، ہے، خے، دال، زال، ر، ز، سین، سین، شین، سواد، دواد، تو، زو، عین، غین. اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بالکل غلط طریقہ ہے. عربی کے لیٹرز کو اس طرح سے پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. تو آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس ویڈیو میں ہمارا یہی سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جو عربک لیٹرز ہیں ان کو ہم کیسے پروناؤنس کریں. تو آئیے ہم ہر حرف کو 3 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود جب یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو آپ بھی اسے ریپیٹ کریں. سب سے پہلا الف، 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 ب، ب، ب. دیکھیے یہ جو 2 ہونٹ ہیں دونوں مل رہے ہیں اور با نکل رہے ہیں. ب، ت، ت. اور تا کے لیے دیکھیے جو زبان کی جو ٹپ ہے یہ ہمارے یہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کے گمز کو ٹچ کرتی ہیں، اس کے مسوڑوں کو ٹچ کرتی ہے. ت، ت، ت. آگے بڑھتے ہیں. ث، ث. ث کے لیے
زبان کا جو ٹپ ہے یہ ہمارے سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کے ٹپ کو ٹچ کرتا ہے. ف ف یہ ہو گیا ث. اب بڑھتے ہیں آگے. جیم 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 یہ ہو گیا جیم. ح ح ح ح بالکل حلق میں سے نکلتا ہے, یہاں حلق کے بیچ کے حصے سے نکلتا ہے. ح ح ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا لیٹر خو خو خو. خو بھی حلق میں سے نکلتا ہے. حلق کا جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر سے یہ خو لیٹر پروناؤنس ہوتا ہے. خو جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں خراب 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 بولتے ہیں, اسی وہیں سے یہ لیٹر پروناؤنس ہوتا ہے خو. اب اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے دال دال. نوٹس کیجئے جہاں سے تا پروناؤنس ہوتا ہے وہیں سے دال بھی پروناؤنس ہوتا ہے. دال دال. اب نیکسٹ لیٹر ذال ذال ذال. ذال کو بھی آپ نوٹس کیجئے, غور کیجئے کہ یہ وہیں سے پروناؤنس ہو رہا ہے جہاں سے ث پروناؤنس ہوتا ہے. ث بھی یہیں سے پروناؤنس ہوتا ہے اور ذال بھی یہیں سے پروناؤنس ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر رو رو. آپ نوٹس کیجئے کس طرح سے منہ گول ہو رہا ہے رو رو. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ز ز ز. یہ جو یہ ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے زا کو صحیح سے نکالنے کے لیے. اور زا آپ دیکھیے کس طرح سے پروناؤنس ہوتا ہے. زبان کی جو ٹپ ہے یہ اوپر کے انسائزرز اور نیچے کے جو انسائزرز ہیں ان کے بیچ میں جو جگہ رہتی ہے اس وہیں پر تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے. ز ز یہ آپ نوٹس کیجئے. تو اس میں جو ز ساؤنڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر سین سین. اس میں سی ٹی والی ساؤنڈ آتی ہے سین. اس کے بعد نیکسٹ شین شین شین. یہ ہو گیا شین. اور یہ یاد رکھیے یہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں پر کہ وہ اب جس طرح سے ہمارے مدر ٹنگ میں رہتا ہے کہ سین کو شین کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جگہوں میں یہ عام ہے کہ سین کو شین کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی سا ساؤنڈ ہے اس کو شا کر دیتے ہیں. اور جہاں پر اور کچھ ایریاز ہیں انڈیا کے اندر جہاں پر مدر ٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شین ہوتا ہے اس کو سا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح سے پڑھتے ہیں. اور جیم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت کامن مسٹیک ہے کہ جیم کو رزیم کرتے ہیں. رزیم نہیں ہے, یہ مراٹھی کا جو ہے مدر ٹنگ انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یاد رکھیے کہ جیم ہے جیم, یہ زیم نہیں ہے. تو ہم نے شین کے بارے میں ابھی جانا تھا. شین شین. آپ منہ کے بھی حرکت کو آپ دیکھیں. اس کے بعد ہے صاد صاد صاد. سین میں منہ موٹا نہیں ہوتا ہے لیکن صاد میں منہ موٹا ہوتا ہے. اب منہ کو دیکھیے منہ کس طرح سے موٹا ہو رہا ہے صاد. اب اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ضاد ضاد. یہ جو لیٹر ہے ضاد یہ بہت ہی یونیک لیٹر ہے. یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو آپ کسی دوسری لینگویج میں نہیں پائیں گے. اسی لیے عربی زبان کو لغت الضاد بھی کہا جاتا ہے کہ ضاد کی زبان. تو یہ ضاد ایسا یونیک لیٹر ہے کہ یہ آپ کو کسی دوسری زبان میں نہیں ملے گا. ضاد کیسے پروناؤنس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بیسک آپ کو بتا دوں, اس کو ہم اور ڈیٹیل میں آگے جانیں گے. ضاد زبان کے ایج, زبان کا جو لیفٹ ایج ہوتا ہے, رائٹ ایج سے بھی پاسبل ہے لیکن لیفٹ ایج سے پاسبل آسانی زیادہ ہے, اس لیے میں لیفٹ ایج کا ایگزامپل دے رہا ہوں. تو زبان کا جو لیفٹ کنارہ ہے یہ جو لیفٹ کنارہ ہے یہ لیفٹ کنارہ اٹھ کر کے ہمارے جو لیفٹ سائیڈ کے مسوڑے ہوتے ہیں, گمز ہوتے ہیں, اس کو ٹچ کرتا ہے. تو آپ اپنی زبان کو اٹھائیے, لیفٹ سائیڈ کے زبان کو اٹھائیے اور ضاد کو پروناؤنس کیجیے ضاد ضاد. اس کے بعد یہ ہمارا آج کا لاسٹ لیٹر ہوگا, وہ ہے تو تو.
اب یہاں پر نوٹس کیجئے، ت میں ہم اپنے منہ کو گول نہیں کرتے ہیں، ت میں منہ کو فلیٹ کر دیتے ہیں، ت اور تو میں ہم اپنے منہ کو گول کرتے ہیں، تو تو یہ ہو گئے چند لیٹرز جس کے بارے میں ہم نے آج جانا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے کے لیٹرز کو بھی کور کریں گے، اور ایسے ہی جو بیسک نالج ہے تجوید کا، جس طرح سے نورانی قاعدہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے، ہم ایک اور دوسری کتاب کو ریفر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی کتاب کے تھرو ہم سارے جو بیسک چیزیں ہیں تجوید ہم انشاءاللہ کچھ ہی اگلے ایپیسوڈز میں شروع کریں گے، یعنی اب نہیں شروع کریں گے، کچھ ایپیسوڈز گزرنے کے بعد ہم بیسک فاؤنڈیشن کو پہلے پورا کر لیتے ہیں، جو حروف ہیں ان کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اس کے بارے میں جان لیں گے انشاءاللہ، جو حرکت ہیں، زبر زیر پیش ہیں، اس کے بارے میں جان لیں گے، پھر ہم اپنے آگے کے مین تجوید کے جو رولز ہیں، مین تجوید کے جو پرنسپلز ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اس ٹیمز کے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو سبسکرائب کرنے کے ذریعے سے ہمارے ان ویڈیوز کو حاصل کر پائیں گے ڈیلی بیسس پر، اور ایسے ہی نوٹیفیکیشن کو بھی آپ آن کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ضرور اس سیریز کے جو ویڈیوز ہیں اس کو ضرور سنیں اور فائدہ حاصل کریں۔ تب تک کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔